محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 20 سال کا تھا جب میری ماں ابا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا تو جیسے اماں کی جدائی میں پاگل ہو گئے تھے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ 5 سال بعد ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد میں آوارہ ہو گیا، ہر برا کام کرنے لگا، چوری چکاری کرتا، 4 پیسے بناتا اور غلط کاموں میں اڑا دیتا۔ ایک روز کوٹھے پر پہنچ گیا شہر کی مشہور طوائف کا ناچ دیکھنے، مگر وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی اور میں بت پناہ برآمدے میں بیٹھا ابا کا حال دیکھ رہا تھا۔ وہ سر پکڑے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میری اماں اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا ہو۔ ایک 20 سال کی اولاد اور اس کی ماں بھاگ جائے، وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ ابا کی حالت اب بگڑنے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوں اور ابا کو سنبھال لوں۔ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ انہیں اتنا رونا دیا جائے، مگر نہ جانے کیوں مجھ سے قدم آگے بڑھایا نہیں جا رہا تھا۔ بس میں خاموشی سے ان کا حال دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد محلے کے لوگ گھروں میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے رونے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی۔ ایک عورت میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا اپنے باپ کو سنبھالو، ان کی حالت دیکھو، وہ کس طرح سے رو رہے ہیں۔ اگر تم ان کو نہیں سنبھالو گے تو وہ مزید ٹوٹ جائیں گے۔ تم ہوش میں آؤ۔ مگر میری حالت اب بگڑنے لگ گئی تھی۔ میں نے عیدی سینٹر، نانی کا گھر، ان کے رشتہ دار، مردہ خانے، ہسپتال، ہر ایک جگہ انہیں تلاش کر لیا تھا، مگر وہ کہاں گئی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا۔ بس کمرے میں ایک خط ملا تھا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے بالکل بھی تلاش نہیں کیا جائے، کیونکہ میں اب کبھی اس دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔ مجھے طلاق بھی نہیں چاہیے، میں بنا شادی کے بھی اکیلے گزارا کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 21 سال برباد کر لیے۔ میں اب مزید اپنی زندگی عذاب نہیں بنا سکتی۔ آخر ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ میں اب اپنی زندگی آزاد طریقے سے گزاروں گی۔ تم اور تمہارا باپ دونوں اب ایک ساتھ خوش رہو۔ میں اپنی محبت کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اماں کا نام درج تھا آگے اور چھوٹا سا خدا حافظ لکھا ہوا تھا۔ یہ الفاظ نہیں، گویا خنجر تھے جو میرے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی وہ الفاظ پڑھے، میری تمام امیدیں ٹوٹتی چلی گئی۔ میرے ابا کی عمر کافی ہو چکی تھی، اماں کم عمر تھی، ان کی شادی بہت کم عمری میں کر دی گئی تھی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی جوان اولاد کو چھوڑ کر ایک عاشق کے ساتھ بھاگ جائیں۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت مجھے اب بری طرح سے جھنجھوڑنے لگی تھی کہ اپنے ابا کو دیکھو، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ میرے ابا کو اب محلے والے ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان کی طرف لپکا تھا۔ پانی کا گلاس لے کر میں نے پانی کے چھینٹے ان کے منہ پر مارے تو وہ روتے ہوئے بیٹھ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، احمر، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری اماں کہاں ہیں؟ یہ خط جھوٹ ہے، تمہاری اماں ہم سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، وہ ہمیں اس عمر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کو کہیں انہیں دنیا کی ہر عیش دوں گا، بس اپنی اماں کو لے آؤ آپ۔ جبکہ میں ابا کو دیکھتے ہوئے بولا، ہوش کریں ابا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیوں اپنی ذات کا تماشا بنا رہے ہو؟ اس عورت نے جانا تھا، وہ چلی گئی ہیں، آپ حوصلہ کریں۔ جبکہ وہ میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولے، خبردار، جو تم نے اپنی ماں کے لیے کوئی الٹا الفاظ استعمال کیا، تمیز سے بات کرو، وہ ماں ہے تمہاری۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، وہ ماں نہیں، ایک آوارہ عورت ہے جس نے اپنی اولاد تک کا خیال نہیں کیا۔ اس عمر میں انہیں میری شادی کی تیاریاں کرنی چاہیے تھیں۔
وہ اپنی شادی کی تیاریاں کرنے چلی گئی۔ وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور آپ ان کے لیے رو رہے ہیں۔ ہوش کریں، اب میرا دل و دماغ بالکل گھوم گیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، میرا باپ میری ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جبکہ میرے ابا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، نہیں احمر، الٹی بات مت کرو، مجھے تمہاری ماں چاہیے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ اگر وہ میرے لہجے سے ناراض ہوئی ہے، میری غلطیوں سے ناراض ہوئی ہے، تو میں اس کا پاؤں پکڑ لوں گا، مگر میں اسے منا لوں گا۔ تم میری بیوی نہ دو۔ جبکہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا کو کس طرح سے سنبھالوں، کیونکہ ان کی طبیعت اب خراب ہونے لگ گئی تھی۔ محلے والے بھی ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اب گہری سانس لی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ابا کا بین ابھی فی الوقت بند نہیں ہوگا، میں کتنا بھی چیخ چلا لوں وہ چپ نہیں ہوں گے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے نظر گھما کر محلے کے لوگوں کو دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولا، جتنا تماشا دیکھنا تھا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اب یہاں سے چلے جائیں، میں اپنے باپ کو خود سنبھال لوں گا۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ میرے ابا فوراً سے بولے، نہیں، کوئی کہیں بھی نہیں جائے گا۔ تمہاری اماں گھر آئے ہوئے مہمانوں کو خالی منہ نہیں جانے دیتی۔ رکو آپ سب، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ مگر میں فوراً سے چیخ پڑا تھا کہ خاموش ہو کر آپ بھی بیٹھ جائیں اور آپ سب جائیں۔ میں نے کہا نا، میں اپنے باپ کو سنبھال لوں گا۔ جبکہ لوگ اب طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے میرے گھر سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا گھر خالی ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا تھا، کیونکہ بلا مقصد میں تماشا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سر جھکا کر ابا کو دیکھنے لگا تھا، جو زمین پر بیٹھے کافی بے بس نظر آ رہے تھے۔ محبت بہت ظالم شے ہے، انسان کو زمین کی مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے والے انداز میں بولا، بابا، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اور آپ دیکھنا وہ لوٹ کر ضرور آئیں گی۔ آپ خود کو اذیت کیوں پہنچا رہے ہیں؟ جس عورت کو آپ کی عزت کا ہی خیال نہیں، جس عورت نے بھرے زمانے میں آپ کو تباہ کر دیا، آپ اس کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اولاد ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، تمہاری اماں جیسی نظر آتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، وہ کسی عاشق کے ساتھ نہیں بھاگی، میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ خدارا تم میری بات پر یقین کرو، وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، یہ خط میری ماں کی ہاتھ کی لکھائی کا ہے، اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ وہ تو اتنی زیادہ بغیرت ہو چکی ہیں کہ آپ سے طلاق تک نہیں لی اور دوسری شادی کر لی، ان کا تو نکاح بھی حرام ہے۔ آپ کیوں اس جیسی عورت کے گن گا رہے ہیں؟ میری بات سن کر میرے بابا جان فوراً سے بولے، تم نہیں جانتے ابھی احمر، حقیقت تمہاری ماں جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ میری بات کا یقین کرو اور جا کر اپنی ماں کو تلاش کرو، ورنہ آگے جا کر تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میں مرنا پسند کروں گا، لیکن ان کو تلاش کرنا نہیں۔ انہوں نے جتنی ضلالت ہماری کروائی ہے، میں مر کر بھی یہ ضلالت بھول نہیں سکتا، اور آپ نے اگر اب مزید کوئی بھی تماشا کیا تو یاد رکھنا ابا، میں آپ سے بھی تعلق کو توڑ دوں گا۔ خدارا میرے حال پر رحم کریں، میرا مزید تماشا نہیں بنائیں۔ میری 20 سال عمر ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہے اب لوگوں کا سامنا مجھے سر جھکا کر کرنا پڑے گا، کیونکہ میری ماں نے مجھے معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میں حیران ہوں کہ اس عمر میں انہیں کون سی جوانی چڑھی ہوئی تھی جو انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرے باپ نے میرا گریبان پکڑ لیا تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے،
میں تمہارا قتل کر دوں گا اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک الفاظ بھی استعمال کیا۔ اگر تم اسے تلاش نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ تمہارا بھیجا اڑانے میں مجھے صرف ایک لمحہ لگے گا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے باپ کا یہ روپ دیکھا تھا۔ میں حیرت سے انہیں بے یقینی سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اچانک انہوں نے مجھے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور روتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا اور اماں کو کوسنے لگا تھا کہ انہوں نے بلا وجہ میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں اپنے باپ کو کیسے سنبھالوں گا؟ معاشرے کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجھے تو یہاں کوئی نوکری بھی نہیں دے گا۔ ابھی تو میری پڑھنے کی عمر ہے، لیکن جو میری ماں نے کر دیا تھا اب کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہی تھا۔ گھر کی ذمہ داری میرے سر پر آ چکی تھی۔ ابا کی دیکھ بھال، گھر کا خرچہ، کیونکہ ابا کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کسی چیز کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ اماں کو بھاگے ہوئے پورا 1 مہینہ بیت گیا تھا اور یہ 1 مہینہ میرے گھر میں موت کے سوگ کی طرح منایا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا، تمہیں میرے ابا کہیں بھی مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کالج جا کر لوگوں کے طعنے برداشت کرتا۔ محلے والوں کو بھی مجھ سے گھبراہٹ ہوتی تھی، اس لیے کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، مگر ان کی چبھتی ہوئی نگاہیں مجھے اندر سے تباہ کر دیتی تھیں۔ ابا 1 مہینے سے ہی گھر ہی تھے، اس لیے ان کی دکان میں ہی سنبھال رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اندر ہی اندر خوشی محسوس ہوئی کہ ابا دکان پر چلے گئے ہیں۔ کیا انہوں نے دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کر لیا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً کچن کی طرف بڑھا تھا۔ ارادہ ناشتہ کرنے کا تھا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے جان نکال دینے والا تھا۔ پورا کچن الٹا پڑا ہوا تھا، سارے برتن زمین پر پڑے ہوئے تھے، کانچ کے برتن چکنا چور ہو چکے تھے، چولہا الٹا پڑا ہوا تھا اور گیس آن تھا۔ میں نے فوراً سے گیس بند کر دیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے فوراً رخ اپنے باپ کے کمرے کی طرف کیا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ ان کے کمرے کا حال بھی کافی خراب تھا، پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ ان کے کپڑے، بیڈ شیٹ کا گدا، ہر ایک چیز زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ابا کے پیسے، اماں کا قیمتی سامان، ایک ایک چیز زمین پر تھی۔ میں نے فوراً سے ابا جان کی تجوری دیکھی جو وہاں پر ان کی رقم رکھی ہوئی تھی، اماں کا زیور بھی وہیں پر موجود تھا۔ یہ بات عجیب و غریب تھی، اماں نے بھاگنے سے پہلے گھر سے کوئی سامان نہیں لیا تھا، صرف اپنی چادر، اور اس کے علاوہ ان کے کپڑے، ان کا زیور، پیسے، ہر چیز وہیں پر موجود تھی۔ فی الحال میں نے گھر کو تالا لگا دیا تھا اور فوراً دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابا سے ملاقات کرنا اب بہت ضروری تھا۔ یقیناً یہ سب انہی نے ہی کیا تھا، مگر کیوں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً اپنی دکان پر آ گیا تھا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے مزید جان لیوا تھا۔ میرے باپ نے دکان کا سارا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ میری دکان کے نوکر انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ دیوانوں کی طرح کبھی دال، کبھی چاول، کبھی مصالحہ جات پھینکتے جاتے۔ میں فوراً سے آگے بڑھا اور ابا کو تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ عوام کا ایک ہجوم میری دکان کے پاس لگا ہوا تھا۔ میں ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ابا پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ جبکہ وہ چلاتے ہوئے بولے، مجھے میری بیوی چاہیے ورنہ میں سب کچھ برباد کر دوں گا۔ آج یہ بات دکان پر کی ہے، اب تمہارا کرما برباد کر دوں گا، 1 روپیہ پیسہ پھینک دوں گا، مجھے میری بیوی لا کر دو، نہیں تو تم میرا وہ روپ دیکھو گے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ دکان، وہ گھر، سب میرے نام ہیں، سب بیچ ڈالوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ میں تمہیں بتاؤں گا پاگل ہوتے کیسے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ دکان کے اندر جانے لگے تھے، مگر میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا اور انہیں فوراً ہی پکڑ کر میں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر
دکان کے اندر بٹھا دیا تھا، فوراً ہی لوگوں کے ہجوم کو ہٹایا تھا اور ابا کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ دیوانگی کے عالم میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ نے اپنا یہ پاگل پن نہیں چھوڑا تو خدا کی قسم میں آپ کو خود پاگل خانے میں بند کروا دوں گا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ عورت جس نے آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، جس نے آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، آپ اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں؟ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ دکان آپ نے کتنی محنتوں سے کھڑی کی ہے، وہ گھر آپ نے کتنی محنت سے بنایا ہوا ہے، اس کو آپ بکھیر رہے ہیں، اور یہ سب کر کے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو عورت چاہیے تو میں آپ کی دوسری شادی کروا دیتا ہوں، میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس عورت کو بٹھا کر کھلا پلا سکتے ہیں، خدا نے ہمیں اتنا نوازا ہے، مگر آپ یہ بیہودہ حرکتیں اب نہیں کریں گے، ورنہ آپ میرا وہ روپ دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ میں اپنے باپ پر اب چیخنا چلانا شروع کر چکا تھا۔ میرے چیختے چلانے پر ہی وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میری دکان کے ملازم اب سامان سمیٹنے لگے تھے جو ابا نے باہر پھینکا تھا۔ کافی دالیں، چاول، آٹا ضائع ہو گیا تھا کیونکہ سب زمین پر گر چکا تھا، مگر جو چیزیں پیکٹ میں تھیں وہ محفوظ تھیں۔ میرے ابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، احمد، تمہاری ماں میرا سب کچھ تھی، اس نے میرا اس وقت تک ساتھ دیا جب پوری دنیا مجھے چھوڑ چکی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اسے کسی نے اغوا کیا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں اسے جانتا ہوں، تم نہیں سمجھ رہے، تمہیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، تم کیوں اس کو تلاش نہیں کر رہے؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں انہیں تلاش نہیں کر رہا؟ عیدی سینٹر سے لے کر مردہ خانے تک میں نے انہیں دیکھا ہے، ہر گلی کوچے میں دیکھا ہے، حتیٰ کہ پولیس کے پاس رپورٹ بھی درج کروائی ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اب میں کیا کروں؟ انہیں خود تو پیدا نہیں کر سکتا، نہ میں کچھ تو سوچے نا میرے بارے میں، کیوں مجھے جہاں بھر میں بدنام کر رہے ہیں؟ ابا، پہلے اماں چھوڑ کر چلی گئیں اور اب آپ کا پاگل پن، میں کس طرح سب چیزیں سنبھالوں؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہوش کے ناخن لے لیں، خدا را مجھ پر رحم کر لیں، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کے سامنے رو پڑوں۔ میرے خود کا حال بھی بہت برا تھا۔ 20 سال کی عمر میں میری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، مجھے تنہا چھوڑ دیا، باپ پاگل ہونے کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ میرے دل کا حال صرف میں جانتا تھا۔ میں نے ان تمام وجوہات کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ ڈالی، اپنا کیریئر تباہ و برباد کر دیا، صرف اپنی فیملی کی خاطر، اور میری فیملی ہی مجھے نہیں سمجھ رہی تھی۔ میری باتیں سن کر ابا اب خاموش ہو گئے تھے، مگر آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ان کو روتا ہوا دیکھ میرا دل بھی بھاری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو رسیاں کھولنے کا حکم دیا تھا اور ابا کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ آج آپ پورا دن دکان پر میرے ساتھ رہیں گے، مگر کوئی پاگل پن میں نہیں چاہتا۔ میں اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں یہ حادثہ ہو چکا ہے جسے ہم نہیں بدل سکتے ہیں، اب ہمیں اسی حادثے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ اماں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی، انہوں نے آپ کی عزت، آپ کا وقار اپنے پیروں کے تلے کچل دیا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا۔ جبکہ میرے ابا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، تم نہیں سمجھ رہے احمد، تمہیں حقیقت نہیں پتہ، تمہاری ماں ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے، خدا را میری بات پر یقین کر لو۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، واپس کاؤنٹر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ ہی کبھی تھم سکے گی۔ زندگی ایک ڈگر پر چلتی جا رہی تھی، ابا کا پاگل پن ختم نہیں ہو رہا تھا اور وہ دن بدن پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کوئی چیز تباہ کر دینا، کبھی کسی چیز کو لے کر چیخنا چلانا، انہوں نے اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا۔ اماں کے چلے جانے کے بعد نہ انہیں کپڑوں کا ہوش ہوتا،
نہ ہی اپنے چہرے کا، نہ کھانے پینے کا، نہ اولاد کا، نہ گھر کا کاروبار کا پتہ نہیں۔ انہیں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو بالکل دانے دیوانے سے ہو گئے۔ ان کی حالت مجھ سے ہی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میں چھپ چھپ کر اب رونے لگا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں دکان بند کر کے اب گھر کے لیے نکلنے لگا تھا جب اچانک مجھے میرے محلے کا آدمی ٹکرایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، احمر بھائی، آپ کے ابو کا نام اقبال ہے نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ فوراً سے بولا، وہ چرس پی رہے تھے، انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور بہت بری طرح سے مارتے ہوئے لے کر گئی ہے، کیونکہ وہ ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے ہاتھ بھی پکڑ رہے تھے۔ اس آدمی کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، تم مذاق کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو نا؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، بھائی آپ سے کون مذاق کرے گا؟ آپ سے تو پورا ہی محلہ گھبراتا ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ فوراً ہی تھانے چلے جائیں، شاید قریب والے تھانے پر ہی لے کر گئے ہیں۔ میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ میں بنا دوسری بات سنے مین روڈ کی طرف بھاگا تھا تاکہ جلدی سے گاڑی پکڑ کر کھانے کی طرف روانہ ہو سکوں۔ اگر ابا کو مزید مارا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں کس طرح سے ان کا علاج کرواؤں گا؟ وہ پاگل تھے، دیوانے تھے، لیکن میرے ابا تھے۔ میری زندگی کا صرف واحد رشتہ میرا باپ تھا۔ میں الٹا سیدھا تھانے جا پہنچا تھا اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ابا کو بری طرح سے مارا پیٹا جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے خواتین کا ہاتھ پکڑا تھا اور چرس بھی پی تھی۔ میں فوراً سے انسپکٹر کے پاس چلا گیا تو وہ میرا تعارف سنتے ہی بھڑک اٹھے تھے، تمہارا باپ ٹھرکی ہے، اس عمر میں عورتوں کے ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، میرے ابا ایسے نہیں ہیں۔ دراصل میری ماں ہم دونوں کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی، جبھی سے میرے باپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہمارا اپنا کاروبار ہے، گھر بار ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ خدارا میرے باپ کو مارے مت، میں بیل کے پیسے دے دیتا ہوں۔ یقیناً ان عورتوں کا ہاتھ انہوں نے اپنے دیوانے پن میں پکڑا ہے اور وہ ان عورتوں کو اپنی بیوی سمجھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ میری منت سماجت کرنے پر اس پولیس انسپکٹر نے اپنے حوالداروں کو منع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ابا کو گھسیٹ کر وہ لوگ باہر لے آئے تھے۔ چہرے پر نیل کے نشان، گریبان پھٹا ہوا، حالت اتنی زیادہ خراب کہ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ابا کو سینے سے لگا کر یکدم رونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ ابا جان نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھ پر ہی ڈھہ گئے تھے۔ میں نے بہت مشکلوں سے انہیں سنبھال کرسی پر بٹھا دیا تھا، بیل کے پیسے ادا کر دیے اور انہیں بہت مشکلوں سے گھر لے آیا۔ گھر پر ہی ڈاکٹر کو بلا لیا تھا، کیونکہ کلینک لے جانا مطلب ابا جان کی مزید بے عزتی کروانا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے سختی سے تاکید کی کہ ان کی خوراک کا، ان کے حلیے کا اب دھیان رکھا جائے۔ ان کی عمر ایسی نہیں ہے کہ یہ کسی بھی طرح کا نشہ آور چیزیں استعمال کریں۔ اگر یہ اسی طرح سے کرتے رہے تو باخدا ان کا بچنا آگے جا کر بہت مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس ان کی ہدایتوں پر سر جھکا دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر کے بعد اپنی فیسیں وغیرہ لے کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے ابا کو دیکھا تو وہ بالکل مردہ حالت میں اپنے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ آج مجھے شدت سے اپنی ماں کے بھاگ جانے کا غم ستانے لگا تھا۔ میرا باپ ان سے کتنی محبت کرتا تھا کہ انہوں نے ان کی جدائی میں اپنا یہ حال بنا لیا تھا۔ میرے ابا کاٹن کا سوٹ پہن کر اپنی دکان پر جاتے تھے۔ دور دور تک لوگ میرے ابا کو سیٹھ صاحب کہتے تھے، اور آج میرا باپ ایک پاگل آدمی کی طرح مارا مارا گلیوں میں پھر رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو میرے اماں ابا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ فریم سے تصویر نکال کر ابا کا ایک حصہ پھاڑ کر
ایک طرف رکھا تھا اور اماں کی تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اس عورت کو اب تلاش کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار دوں گا، جس کی وجہ سے میرے باپ کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اسے میں زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی زندگی میں گل چھرے اڑا رہی ہوگی، اپنے عاشق کے ساتھ مزے کر رہی ہوں گی، اور میرا باپ تکلیف سے مر رہا ہے۔ میں طے کر چکا تھا کہ یہ عورت اب نہیں بچ سکتی، مگر یہ بھی میری ایک خام خیالی ٹھہری تھی۔ وقت کی رفتار مزید تیزی سے گزرنے لگ گئی تھی۔ میں نے اماں کو تلاش کرنا ایک بار پھر شروع کر دیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اماں کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا، اور دوسری جانب میرے باپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے مجبوراً انہیں زنجیر سے باندھ کر گھر میں رکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک اولاد کے لیے اپنے باپ کو ایسی حالت میں دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں اب دن رات اپنے ابا کے لیے دعائیں کرنے لگا تھا کہ یا اللہ، جو ان کا دماغ پلٹ رہا ہے ان کو زندگی دے دے۔ میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان کے مر جانے کے بعد میں کیا کروں گا؟ کیونکہ نوبت اب ایسی آ گئی تھی کہ ابا جان نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی میں ان کے ساتھ جھنجھلاتا تھا، ان پر غصہ کرتا تھا، تو وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ تمہاری اماں بہت اچھی عورت تھی، اس کو اغوا کیا گیا ہے، وہ بھاگی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں رخسانہ مجھ سے بہت پیار محبت کرتی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم اپنی ماں کو تلاش کرو۔ جبکہ میں بھی اب پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کرنے لگا تھا، مگر ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ میں خود مجبور ہو گیا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ فلاں جگہ پر موجود ہے تو میں خود ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر انہیں واپس لے کر آتا، کیونکہ ابا کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ انہیں اماں کے بغیر رکھا جاتا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں بیت گئے تھے، مگر ہمارے گھر کا حال تبدیل نہیں ہوا تھا، اور اماں کو بھاگے ہوئے پورے 5 سال بیت گئے تھے، اور ابا کی حالت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب اتنے پاگل ہو چکے تھے کہ مجبوراً مجھے انہیں گنجا کروانا پڑا تھا۔ ان کو زبردستی باندھ کر رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کپڑے پھینک کر چلے جاتے اور وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ اس پاگل پن میں وہ مجھے بھول چکے تھے۔ میں کون تھا انہیں نہیں پتہ تھا، لیکن اگر کوئی یاد تھا تو صرف وہ ان کی بیوی رخسانہ تھی، جس کا نام، اس کی محبت بھری باتیں وہ کچھ بھی نہیں بھولتے تھے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ایک پتھر کو جب بھی تکلیف پہنچائی جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے ابا کے ساتھ ہوا تھا۔ اتنی دکھ تکلیفیں انہوں نے خود پر طاری کر لی تھی کہ ان کی طبیعت اب بہت پیچیدہ ہو گئی تھی۔ انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، شوگر لیول ہائی ہو چکا تھا، ان کو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی، دل میں بھی اب درد رہنے لگا تھا، آدھا پاؤں ان کا زخم سے سڑنے لگا تھا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد ایک عام انسان نہیں بچ پاتا، وہ تو پھر ایک پاگل انسان تھے۔ بھلا وہ کیسے بچتے؟ 5 جولائی میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا جب ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ الفاظ میرے لیے خنجر کی مانند تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جان میرے وجود سے نکال لی ہو۔ زندگی میں صرف ایک رشتہ بچا ہوا تھا، وہ بھی میں نے کھو دیا تھا۔ کافی دیر تک میں بالکل سن حالت میں ہسپتال کے بیچوں بیچ بیٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آ گیا تھا اور میں نے ابا کی تدفین کے انتظامات مکمل کیے۔ فوراً ہی ان کے لیے قبر کا انتظام کیا، سرد خانے کا انتظام کیا۔ کچھ رشتہ دار جو ہمارے قریب رہتے تھے، ابا کے دوست، میرے دوست، اماں کے رشتہ دار، سب کو آگاہی دے دی تھی کہ میرا باپ مر گیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اماں ابا کے انتقال پر ضرور آئیں گی، اس لیے میں نے ان کی میت کو گھر میں بھی رکھا تھا، مگر وقت گزرتا چلا گیا، وہ نہیں آئیں۔
میری نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کاش اس دیوانے شخص کو دیکھنے اس کی محبوبہ آ جائے، میری ماں آ جائے، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ انہوں نے جو کیا تھا میں انہیں زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے میں نے ان کی تدفین کا انتظام کر لیا تھا اور ابا کو لے کر میں قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جس وقت انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا میری سانسیں تھم گئی تھی۔ میرا باپ مر گیا تھا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، میرا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لانے والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ خیال ہی مجھے بے موت مار رہا تھا۔ میں قبرستان میں بری طرح سے رویا تھا۔ میں اپنے باپ کے جنازے کو قبر میں اترنے نہیں دے رہا تھا۔ بہت مشکل سے اب باقی جنازے کو دفنایا گیا اور مجھے گھر لے کر آ گئے تھے۔ زندگی ایک دم سے اتنی ویران ہو گئی تھی کہ پورا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ابا پاگل تھے، لیکن مجھے ایک سکون سا رہتا تھا کہ گھر میں میرے پیچھے کوئی ہوتا ہے۔ لیکن آج اس چار دیواری میں میں بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جائے گی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس آنگن میں کھیل کر میں نے اپنا لڑکپن، اپنا بچپن، اپنی جوانی گزاری تھی، آج وہ صحن بالکل خالی تھا۔ جس صحن میں میرے ماں باپ بیٹھ کر میرے ساتھ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور ان سب چیزوں کی قصوروار میری ماں تھی، جس نے بھاگ کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ میں کافی دیر تک تنہا بیٹھا روتا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اب میری زندگی میں رونا لکھ دیا گیا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میرا ارادہ آج دکان بند رکھنے کا ہی تھا۔ مجھے معلوم تھا رشتہ دار وغیرہ آئیں گے، محلے کے لوگ آئیں گے، سب اظہار کریں گے۔ آج دکان کھولنا صحیح بات نہیں ہے، اور مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی کہ آج میں دکان کھول کر رکھتا، مگر گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ 12 بجے تک میں نے لوگوں کا انتظار کیا، مگر جب کوئی نہ آیا تو مجبوراً مجھے دکان کی طرف ہی جانا پڑا تھا۔ لوگوں کا ارادہ یقیناً شام کے وقت کا تھا، مگر میں اب پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی دکان کھول لی تھی اور خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، سامان لے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اظہار بھی کر رہے تھے کہ تمہارے آگے پیچھے اب کوئی نہیں رہا۔ میں کسی کو بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، بھلا میں کسی کو کیا ہی جواب دیتا۔ چپ چاپ بس جی ہاں ہوں کر کوئی چپ ہو رہا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ ابا کے انتقال کو آج پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میرا کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اب دکان بھی صحیح طریقے سے نہیں کھول پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ جس سے میں نے سامان اٹھایا تھا وہ مجھ سے اب پیسے مانگ رہے تھے۔ لیکن جب آپ کام ہی نہیں کرو گے تو خریدار کو پیسہ کیسے دو گے؟ آج معمول کا ہی دن تھا۔ تھک ہار کر میں نے دکان کھول ہی لی تھی۔ ابھی مجھے دکان کھولے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ایک انسان میری دکان پر چلا آیا اور سامان کے بہانے مجھ سے ذاتی معلومات لینے لگا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، اس دکان کے علاوہ بھی کوئی کام کاج ہے، یا بس پھر یہی پرچون کی دکان ہے، آگے پیچھے کون ہے؟ اور میں لاشعوری طور پر اس سے ڈھیروں باتیں کر رہا تھا جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں تمہاری دکان کے اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے تمہیں کچھ آفر کرنا ہے۔ کافی دنوں سے میں تمہیں نوٹ کر رہا ہوں اور تم سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تم کافی مصروف رہتے ہو، جبکہ میں صرف اتنا بولا تھا کہ میں مصروف نہیں رہتا، میں بس اب اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن کام کرنا پڑے گا، تبھی تو گھر کا نظام چل سکتا ہے۔ میری باتیں سن کر اس آدمی نے ایک بار پھر سے گزارش کی تھی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر چند لمحے میں خاموش رہا اور پھر خود ہی دکان سے باہر آ گیا تھا۔ ملازمین کو میں نے دکان سنبھالنے کا حکم دیا تھا اور اس کے ساتھ سامنے والے ہوٹل پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کسی بھی اجنبی کو اپنی دکان کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا،
میرے پیسے، میرا سامان سب اندر ہی تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ چور ہوتا تو بلا وجہ میرا سامان لے جاتا، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اب کسی بھی قسم کا نقصان برداشت کر سکوں۔ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہی تھا جب وہ میرے سامنے کچھ پیسے رکھتے ہوئے بولا، دیکھو یہ پورے 50,000 روپے ہیں، تمہیں ہماری گینگ میں شامل ہونا پڑے گا، اس کام میں بہت روپیہ پیسہ ہے مگر رسک بہت ہے، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو کیونکہ اس کام کے اندر جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہماری کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری کوئی کمزوری ہوگی تو ہم پر نہیں بلکہ ہماری کمزوریوں پر وار کیا جائے گا، اس لیے ہم انہی لوگوں کو اپنی گینگ میں شامل کرتے ہیں جو تنہا ہوں۔ ہم ڈکیتی کرتے ہیں، ڈرگز بیچتے ہیں اور بہت الٹے سیدھے کام کاج ہیں، مگر ان چیزوں میں روپیہ پیسہ بہت ملتا ہے۔ آپ ایک دن کام کر لو اور پھر پورا مہینہ بیٹھ کر کھاؤ پیو، آپ کی زندگی آسان ہے۔ میرا دل عجیب کیفیت میں دھڑکا تھا۔ فی الحال میں نے اس آدمی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کا کارڈ ضرور رکھ لیا تھا۔ وہ آدمی زبردستی پیسے دے کر مجھے چلا گیا تھا۔ میں نے ان پیسوں کے ذریعے کچھ قرض داروں کو پیسہ نپٹا دیا، مگر اب میرا دل و دماغ تیزی سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں کب تک محنت کرتا، کیونکہ مجھ سے اب محنت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں کوئی ایسا کام ہی چاہ رہا تھا جس کی میں صرف اور صرف بیٹھ کر کھانا پڑے۔ تقریباً 24 گھنٹے میں نے اسی بارے میں سوچا تھا اور پھر اس آدمی کی گینگ کو شامل کر لیا تھا۔ وہ صرف ایک آدمی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک 25 بندوں کا گینگ تھا، اور ان سب کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے مجھے کام کا انداز سمجھایا گیا تھا، چوری کرنے کے طور طریقے سمجھائے گئے تھے، اور مجھے پروفیشنل لوگوں کے ساتھ رکھا گیا تھا تاکہ میں کام کاج سمجھ سکوں۔ میری ذہانت اور میری ایمانداری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے آگے رکھا تھا، اور میں بھی پڑھا لکھا بھی تھا، حساب کتاب میں ماہر تھا، اس لیے مجھے اب وہ لوگ اہمیت دینے لگ گئے تھے۔ شروعات میں نے کوئی چوری نہ کی تھی، بس مال آگے پیچھے کیا جو غیر قانونی ہوتا۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، مگر میں اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہو چکا کہ اب مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، جینے کی تمنا میرے دل سے ختم ہو گئی تھی۔ میں صرف اور صرف اب ایک ایسی زندگی چاہتا تھا جس کی میں یا تو مجھے موت آ جائے یا پھر میں ایسی ہی عیاش بھری زندگی گزارتا رہوں۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے چوری کرنے والے کے طور طریقے بھی سمجھ آ گئے تھے۔ میں لوگوں سے اب ان کی بائک چھین لیتا تھا، موبائل فون چھین لیتا تھا، کتنوں کو بلا وجہ مارتا پیٹتا تھا۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا اور اپنی دکان بیچ دی، اور صرف ایک فلیٹ خریدا تھا جہاں پر میں اب ایک عام انسان کی مانند رہ رہا تھا۔ اپنا محلہ گھر بار چھوڑ دیا کیونکہ بلا وجہ میں نظروں میں آتا اور میری بات خراب ہوتی۔ میرے باپ کی بہت عزت تھی جسے میں مٹی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تو میرا ارادہ ہمارا بڑا ہاتھ مارنے کا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے بینک رابری کی تھی جس میں ہمیں کافی سارا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ اسی کی بدولت میں ایک گاڑی میں بیٹھا اور ایک بہت بڑا فلیٹ خرید لیا۔ اب میں یہی کرتا تھا، ڈرگز آگے پیچھے کرتا، جو پیسے آتے اسے اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا۔ میں نے غلط کام کاج شروع کر دیے تھے، عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا تھا، اور یہیں سے میری بربادی شروع ہو گئی تھی۔ ماں کا جانا، باپ کا مر جانا، اپنے ہاتھوں سے اپنا کاروبار، اپنا گھر بیچ دینا، اور پھر اپنی زندگی میں عیاشی کو شامل حال کر لینا میری زندگی میں برباد کر گیا تھا۔ آج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشہور زمانہ کوٹھے پر آیا تھا جہاں کا ناچ گانا بہت مشہور تھا۔ یہاں پر ایک طوائف تھی جو بہت زیادہ خوبصورت انداز میں رقص کرتی تھی۔ سب نے اس کی خوب تعریفیں کی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں بھی بن ٹھن کر یہاں بیٹھا ہوا تھا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ پردہ ہٹا تھا اور جو شاہکار سامنے آیا اس نے میری سانسیں روک دی تھی۔
سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں رخسانہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے کلیجہ چیر دیا ہو۔ اماں کو بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ میں کچھ کہتا اسی پل وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام مرد حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان کے آنسو میرے پاؤں پر گر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ نادم ہوں، مجھے معاف کر دو احمر، اپنی ماں کو بخش دو بیٹا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ بہے چلے جا رہے تھے، جبکہ میں انہیں دنگ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا کہ اماں یہاں پر۔ میں فوراً سے پیچھے ہوا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ تو اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، پھر اس بدنام زمانہ کوٹھے پر کیسے ہیں؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی، مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا کہ تم نے مجھے تلاش نہیں کیا، تم نے ایک دفعہ بھی اپنی ماں کا حال نہیں پوچھا، تمہیں جو نظر آیا تم نے اس پر یقین کر لیا۔ احمر، تم کیسے بھول سکتے ہو کہ میں نے تمہیں جنم دیا تھا، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں نے آپ کو پورے 5 سال تلاش کیا ہے۔ میرا باپ آپ کی یاد میں دیوانہ ہو گیا اور اب وہ مر چکے ہیں، اور آپ یہاں پر میری آنکھوں میں آگ دہک اٹھی تھی۔ اور پھر جو بات انہوں نے روتے ہوئے بتائی، اسے سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ تمہارے ابا مجھ سے عمر میں بڑے تھے، وجہ یہی تھی کہ لوگ ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اپنی باتوں کے جال میں پھانسنے لگا تھا۔ میں تمہارے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے ارادے بھانپ گئی اور میں نے اس سے کنارہ اختیار کر لیا تھا، مگر اس نے گھس کر مجھ سے وہ خط لکھوایا اور مجھے اٹھا کر اس طوائف خانے پر لے آیا اور یہاں پر بیچ کر چلا گیا۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر میں یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ اس کوٹھے نے میری قیمت ادا کی ہوئی تھی۔ وہ لوگ مر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں سے جانے نہیں دے سکتے۔ ابا جان کی باتیں مجھے یاد آنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے اکثر مجھ سے روتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ تم اپنی ماں کو تلاش کرو، تمہاری ماں نہیں بھاگی، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی محبت اتنی سچی تھی، اماں کی بات سن کر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب رو دیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر اس کوٹھے کی تمام معلومات نکلوائی تو مجھے پتہ چلا 5 سال پہلے یہاں ایک آدمی آیا تھا اور اس آدمی نے میری ماں کو بیچا تھا، اور جب میں نے اس آدمی کی معلومات نکالیں تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اس غلط کام پر لگایا ہوا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اماں کی ادا کی ہوئی رقم کوٹھے مالکن کو دی تھی اور اماں کو لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ اماں کو جب میری حقیقت کا پتہ چلا تو وہ خوب روئی۔ انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا تھا، مگر میں نے فوراً سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے فوراً اپنے حلال پیسوں سے کاروبار شروع کر دیا تھا، جو میں نے اپنے گھر اور اپنے دکان بیچ کر کمایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس آدمی کے خلاف رپورٹ درج کروائی اور اس کے خلاف تمام ثبوت پولیس کے حوالے کیے، اسے اندر کروایا۔ میں نے خود کو ہمیشہ کلیئر رکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے میں بچ گیا تھا۔ میں نے اس فلیٹ کو دوبارہ اب اس کی قیمت میں سیل کر دیا ہے اور ایک کچے سے مکان میں رہتا ہوں۔ اماں میرے ساتھ میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں، مگر جب بھی میں اپنے ان 5 سالوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اماں ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے جاتے رہتے ہیں، اکثر اوقات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہماری زندگی کس طرف کو جا رہی ہے، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور کبھی بھی مایوسی کو تھام کر غلط راہ پر نہیں چلنا چاہیے۔ وہ رب العالمین معاف نہیں کرتا، مگر میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر ڈالا تھا، کیونکہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہا تھا۔
میں نے اپنی پوری زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ جب تک اس کی جانچ پڑتال نہیں کرو گے تب تک حقیقت کا پردہ نہیں اٹھے گا۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر و مطلق ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔